سے کم ایک پارے کی تلاوت کا اہتمام کریں. اور بہت اچھا ہو کہ صبح کے وقت میں فجر کے وقت میں قرآن مجید پڑھا جائے اور اس کی تلاوت کی جائے. قرآن مجید فجر کے وقت میں پڑھنا کتنا بابرکت ہے وہ سب جانتے ہیں. اس وقت آپ کو وہ سب باتیں نہیں بتانا ہے، لیکن اچھا ہے کہ ہماری صبح کا آغاز، ہمارے دن کا آغاز وہ اللہ کے کلام کی تلاوت سے ہو، تو یہ ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے. اس لیے تلاوت کا اہتمام بھی کیا جائے. فجر کے بعد کیا اچھا ہو کہ آپ مسجد میں تلاوت کریں. اللہ کا فضل ہے، ہماری اس جامع میں ہزاروں مصاحف رکھے ہوئے ہیں. وہ اسی لیے رکھے گئے ہیں کہ ہم کو پڑھیں، تلاوت کریں. لہٰذا اس کی طرف توجہ فرمائیں، تلاوت کا اہتمام کریں. دوسری ایک بات ضروری ہے وہ یہ بھی ہے کہ نماز کے بعد ہمارے بہت سے ایسے بھائی وہ مسجد کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں اور اچھا خاصا وقت وہ گفتگو میں ان کا گزرتا ہے، وقت بھی ضائع ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو مسجد کے آس پاس سے گزرنے والے مصلی ہیں ان کو بھی زحمت ہوتی ہے اور اس میں ہماری بدنمائی بھی ہے. ہر طرح سے یہ نقصان دہ چیز ہے. نماز کی فراغت کے بعد آپ مسجد میں تلاوت کریں، یہیں بیٹھیں، یہاں پڑھیں، مذاکرہ کریں. اور اگر ان کو ایسی کوئی مسجد کی مشغولیت نہیں ہے تو آپ اپنے کمرے میں تشریف لے جائیں. مسجد کے باہر اس طرح سے بھیڑ نہ لگائیں، اس کا بھی اہتمام کیا جائے. یہ اچھی بات نہیں ہے. تیسری ایک اہم بات یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے تعلیمی نظام شروع ہو چکا ہے، گھنٹے بھی شروع ہو گئے ہیں. بسا اوقات حضرات اساتذہ کو ایک درجے سے دوسرے درجے میں منتقل ہونے میں وقت لگتا ہے، 2 منٹ 5 منٹ اس طرح سے وقت ہو جاتا ہے. یا کبھی کوئی گھنٹہ خالی رہے تو عام طور سے ہمارے عزیز طلبا وہ باہر کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ اللہ کا بڑا احسان، بڑا فضل ہے کہ ہمارے دارالعلوم میں اتنے کتب خانے قائم ہیں، مکاتب قائم ہیں کہ ہم ان سے بھرپور استفادہ کر سکتے ہیں. کلیت الشریعہ میں، کلیت اللغہ میں، اور پھر وہاں جو کتابیں ہیں وہ بہت نادر نایاب کتابیں ہیں. آپ کو کوئی موقع ملتا ہے تو اس وقت کو آپ غنیمت سمجھیں اور ان کتب خانوں میں جا کر آپ پڑھنے کا اہتمام کریں. درجوں کے باہر اس طرح سے کھڑے نہ ہوں، اور یہ آپ کے لیے بہت نقصان دہ ہے اور تعلیم کے لیے مضر ہے. ہمیں امید ہے کہ ہمارے عزیز طلبا ان باتوں کا اہتمام کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ میرے عزیز بھائیوں، اس بات کا بھی خیال کیا جائے کہ ہمارا لباس اچھا ہونا چاہیے. قرآن مجید بھی کہتا ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ. تو اس طرح سے لوور وغیرہ، پتلون، یہ کچھ نہ پہنا جائے. اور ہماری تہذیب اور ثقافت میں ندوۃ العلماء جس تہذیب میں آپ کو ڈھالنا چاہتا ہے وہ بہت ہی اعلیٰ تہذیب ہے. یہاں اس وقت آپ سے کوئی فتوے کی زبان میں گفتگو نہیں کی جا رہی ہے، یہ شائستگی تہذیب کی زبان کی گفتگو ہے. اس لیے آپ اہتمام کریں، اچھی ٹوپی لگائیں. جالی دار ٹوپی جو بچوں کی ٹوپی ہے وہ آپ کا لگائیں. ایسی ٹوپی لگائیں جس سے علماء کی شان وقار معلوم ہوتا ہو، اس کا اہتمام کریں. اچھا لباس آپ پہنیں، وہ لباس جو ہماری شان کے خلاف ہے وہ ایسا لباس نہ پہنیں، کالے پیلے کپڑے نہ پہنیں. اس کا خیال رکھیں. یہاں ندوۃ العلماء میں یہ بھی اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ لنگی پہن کر ایسے مقامات جہاں اجتماع ہوتا ہے، مسجد ہے، جمعیت الاصلاح کے جلسے ہوتے ہیں، درسگاہ ہے، یہاں لنگی پہن کر نہ جائیں. اس کا آپ اہتمام کریں. لنگی پہنیں، آپ اپنے کمرے میں پہنیں. اس کا ایسا نہ ہو کہ آپ لنگی پہن کر ہر جگہ ٹہلیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ندوۃ العلماء کی تہذیب میں یہ چیز اچھی نہیں سمجھیں. ندوہ جس تہذیب میں آپ کو ڈھالنا چاہتا ہے اس کی طرف آپ خصوص توجہ کریں. اور کسی طرح سے میں نے آپ سے بھی عرض کر دیا ہے، کوئی فتوے کی زبان میں گفتگو نہیں ہو رہی ہے. 2 بتی کی چپل پہن کر ڈالی دن میں ٹہلیں، یہ اچھی بات ہے. آپ وہ چپل جو مسجد میں آپ آ سکتے ہیں، وضو کرنے کے بعد کمرے میں پہن سکتے ہیں. آپ اپنے وقار کو خود محفوظ رکھیں، اپنی شان کو خود آپ بڑھائیں، آپ اپنی عزت خود کریں. اچھا لباس، اچھی چپل، اچھی ٹوپی اور صاف ستھرا لے کر تعلیم میں انشاءاللہ آپ کو سے یقین بھی ملے گی. آپ بھی اچھے ہوں گے، ماحول بھی اچھا ہوگا اور انشاءاللہ ہم ترقی کی طرف گامزن ہوں گے. اللہ رب العزت ہم سبھی کو نیکیوں میں سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بلا تاخیر ہم سارے محترم سے درخواست کرتے ہیں تشریف لائیں اور اپنے کتاب سے ہم سبھی کو مستفید